ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم پیش کرتے ہیں دین اسلام میں خواتین کا کردار۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى۔ اگر تاریخ کے مختلف زاویوں کا جائزہ لیں تو مختلف اقوام میں مختلف قسم کی خواتین نظر آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی بنائی اور ایمان اور عمل کے دستورات سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مضبوط قلعے تعمیر کیے اور تاریخ اسلام میں دوسری خواتین کے لیے نمونہ عمل بنی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ ریڈیو کویت سے رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام دین اسلام میں خواتین کا کردار، ہماری کوشش ہے کہ ان چند خواتین کا ذکر کیا جائے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمر گرام پروگرام دین اسلام خواتین کے کردار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ تحسین فاروق، IEC ویمن ونگ کی صدر ہیں، اور ان کا انٹرویو بھی ہم لوگ ریڈیو کویت سروس میں لے چکے ہیں۔ آج یہ بہت ساری صحابیات پہ کچھ ان کے کردار پر روشنی ڈالیں گی، تو بہتر ہے میں وقت ضائع کیے بنا انہی کے حوالے مائک کرتی ہوں اور ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے ریڈیو کویت اردو سروس اللہ میں۔ خیر، بہت شکریہ۔ جی محترمہ تحسین فاروق صاحبہ، آپ بتائیے آج آپ کس موضوع پہ روشنی ڈالنے والی ہیں، کن صحابیات کے کردار پر روشنی ڈالنے والی ہیں؟ میرے نزدیک جب شروعات کو دیکھیں، اسلامی تاریخ کو جب شروع میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو کردار میری سمجھ میں آتا ہے وہ ایک خاتون کا کردار ہے، اور ان کا نام ہے سیدہ ہاجرہ۔ اور ان کی جب ہسٹری کو دیکھتے ہیں یا ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کردار نہیں ہے، اس کو کردار نہیں کہا جا سکتا، ان کو ایک تاریخ کہا جا سکتا ہے، اور اسلام کے لیے ان کی تاریخ بے مثال ہے۔ حضرت ہاجرہ کی جب سیرت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک عجیب بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سیرت میں وہ بات ہے کہ جو کام، جس طرح کا کام ایک خاتون سے لیا گیا شاید ہی کسی اور عورت سے لیا گیا ہو۔ ان کو عرب کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عورت ہیں جنہوں نے ایک شہر آباد کیا، مکہ کا شہر انہوں نے آباد کیا، اور بے مثال طریقے سے ان کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں کہ اگر ان کو ڈسکس کیا جائے تو میں کہتی ہوں کہ آج کی خواتین کے لیے تو شاید اسی کردار میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سمٹ آتی ہیں۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ جو ہے کہ سیرت ہاجرہ میں ہمارے لیے کیا چیزیں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ صحیح۔ حضرت ہاجرہ کا جو کردار ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی، اور ان سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ دونوں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تینوں وہ کردار ہیں کہ جن سے سعی اور جن سے مکہ اور جن سے قربانی اور جن سے یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ صحیح۔ اس وقت بات ان کے لیے کرنا تو یوں آسان ہے، لیکن اگر ان کی جگہ پہ یا ان کے جیسا بننے کا سوچا جائے تو یہ ایک بے انتہا مشکل کام ہے۔ بے شک۔ اور حضرت ہاجرہ جو تھی اللہ کی راہ میں سعی کرنے والی یعنی کہ کوشش کرنے والی پہلی خاتون تھی، پہلی عورت تھی، اور آج جب ہم سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیں کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، وہ نرم و نازک ہے، اس سے کوئی سخت کام نہیں ہوتے، وہ بہت ایک مطلب ایک بڑا کمفرٹ زون میں رکھنے جانے والی چیز ہے۔ یہ سب باتیں غلط ثابت
ثابت ہو سکتی ہاں ہاں، اور غلط ثابت ہوئی ہیں نا، صحیح، کیونکہ ہماری صحیح۔ تاریخ میں ایسی خواتین کے بے مثال کارنامے ہیں جنہوں نے یہ بے غلط شک، ثابت کیا ہے۔ بے شک، اور حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے پہلے تو جو ہسٹری ہے ساروں کو پتا ہے، ایسا کچھ نیا نہیں ہے، لیکن جب ان کو چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بالکل بے آباد سی جگہ پہ جہاں کچھ نہیں ہے اور کوئی مکان، کوئی خیمہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صحیح۔ تو ایک عورت ہونے کے ناطے میں سوچتی ہوں کہ اگر مجھے اندھیرے میں یا کسی ایسی جگہ پہ چھوڑا جائے تو کیا فیلنگس ہو سکتی ہیں۔ تو ان کو جب چھوڑا گیا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک شوہر تھے، نوزائیدہ سا بچہ تھا سیدہ ہاجرہ کی گود میں، فکریں تو تھیں ہوں گی یقیناً ایک باپ ہونے کے ناطے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر جب بار بار حضرت ہاجرہ نے یہ سوال کیا تو اس کے بعد خود ہی پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کچھ روایات آتی ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اور کچھ میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف سر ہلا دیا۔ صحیح۔ تو یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انہوں نے چھوڑا اللہ کے بھروسے پہ، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو شو نہیں کیا۔ یہ ایک سب سے بڑی چیز مجھے ملتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیوی کمزور نہ پڑ جائے۔ جس عظیم کام کے لیے ان کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ڈگمگا جائیں یا ان کے قدم لرز جائیں، یا جس چیز کے لیے ان کو بھی نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لینے والے ہیں۔ مجھے جو حضرت ہاجرہ کی بہترین خوبی نظر آتی ہے وہ ہے شوہر کی اطاعت۔ کیا بات! ایسا بھرپور انہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی رونا دھونا نہیں مچایا، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا، اور اس جواب پر راضی ہو گئی کہ اللہ نے اگر آپ کو ایسا کرنے کا کہا ہے تو پھر آپ کر گزریے۔ صحیح۔ عورت کی جو دوسری خوبی اس چیز کے اندر نظر آتی ہے وہ ہے تربیت اولاد، جبکہ والد پاس نہ ہو۔ انہوں نے ایک دن بھی یہ عذر نہیں بنایا کہ اس کے اسماعیل کے ابا تو پاس ہی نہیں ہے، میں اب کیا کروں، کیسے اس کی پرورش کروں، ایک چھوٹا سا بچہ، میں تنہا، ہمارے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں، ہمارے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے اسی دن سے اس تربیت کو اپنے ذمے میں لے لیا۔ کیا بات ہے! حضرت ہاجرہ کی ایک اور خوبی نظر آتی ہے اور وہ بے مثال ہے، اور وہ واقعی آج کل کے دور میں بہت کم نظر آتی ہے، وہ ہے توکل الی اللہ، اللہ پر یقین، پختہ اعتماد اور یقین، اور اس کے بھروسے پہ بیٹھ گئیں، جم گئیں، اور پھر کوئی گلہ نہیں، پھر کوئی شکوہ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں۔ صحیح۔ حضرت ہاجرہ کی ایک اور خوبی جو مجھے نظر آتی ہے، انہوں نے اپنے شوہر کو کمزور نہیں پڑنے دیا، ان کو یہ عظیم کام کر جانے دیا، نہیں رو رو کے ان کے قدم روکے، نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو دیکھے نا ماحول کیا ہے، یہ تو دیکھے نا میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا جانور ہیں، زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں، کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دعوت دین کے لیے عورت کا ساتھ دینا سیدہ ہاجرہ کی سنت ہے۔ کیا بات ہے! اس کے بعد جو سب سے بڑی جو چیز تھی، جس کام کے لیے ان کو چنا گیا، ایک خاتون کو، ایک عورت کو، اس کے لیے انہوں نے خوب استقامت دکھائی اور اس پر ڈٹ گئیں اور جم گئیں۔ حضرت ہاجرہ کی ایک اور خوبی کیا تھی کہ انہوں نے بر وقت، ان کے اندر قوت فیصلہ تھی۔ کیا فیصلہ تھا ان کا؟ سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سیدہ ہاجرہ صحیح کر رہی تھی، صفا کے درمیان اور مروہ کے درمیان بھاگ رہی تھی، جا رہی تھی، پھر بچے کو دیکھتی، وہ سب کو پتا ہے ایک بہت ایک بے قراری کے ایک ماں کی ایک قدم تھا جو انہوں نے اٹھایا۔ اس کے بعد پھر وہ واپس آتی ہیں، بچہ رو رہا ہے، پھر حضرت جبریل آتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ایڑی سے یا ان کے پر سے زمزم کا دریافت ہوتا ہے، اور زمزم کا پہلا گھونٹ لینے والی ایک عورت، اور اس کو پھر انہوں نے کیا کیا کہ فوراً اس کو نا محفوظ کرنے کا ایک طریقہ سوچا، اور اس کے پورا شہر بہہ سکتا تھا، پورا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پہ رحم فرمائے کہ اگر وہ یہ نہ کرتے نا تو زمزم ایک جاری رہنے والا چشمہ بن جاتا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو روکا، اس پانی کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور جب کچھ دنوں کے بعد جب قبیلہ جرہم آتا ہے اور حضرت ہاجرہ سے وہ اجازت لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ پرندوں کو اڑتے دیکھا، پانی کے اوپر اکثر پرندے اڑتے ہیں، ورنہ تو وہ پہلے سفر کرتے تھے وہاں کچھ نہیں تھا۔ صحیح۔ تو انہوں نے اجازت کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا سیدہ ہاجرہ کے پاس، اور ان سے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ہاں مجھے اب لوگوں کی ضرورت ہے، اور اب میں نے یہاں پہ ایک چیز بسا سکتی ہوں، آباد کر سکتی ہوں۔ تو انہوں نے ان کو اجازت دی، اور اسی میں پھر حضرت اسماعیل کی پرورش ہوئی۔ یہ ساری چیزیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے اسباب تھے۔ حضرت اسماعیل چونکہ ان کی زبان دوسری تھی، اور پھر عربی ایک فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ان کی پرورش ہوئی، ان کا سارا جو اٹھان ہوئی۔ تو کہنے سے بات یہ ہے کہ سیدہ ہاجرہ کے کردار میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو
ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل بے ہے، شک بے شک، لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ کردار اللہ نے ایسے ہی محفوظ نہیں کیے کہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گئے. یہ کس لیے ہوئے ہیں؟ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کو کہانی کی صورت میں پڑھا جائے، بلکہ ان سے کچھ حاصل کیا جائے اور ان کو اپنے لیے وہ زاد راہ بنایا جائے کہ ہاں خاتون عورت چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے، وہ کمزور قطعاً نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں دین اسلام میں مرد کا کردار رکھا ہے وہاں عورت کا کردار بے مثال ہے. عورت کی کردار، عورت کی عملی جدوجہد کے بغیر واقعی دین اسلام کو قائم کرنا اور اس کو اب ہمارے تک پہنچانا ممکن نہیں تھا. تو سید ہاجرہ ایک بے مثال کردار تھیں. شوہر سے جدائی برداشت کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے لیے کچھ ایسی چیز نہیں بنائی اور اپنے بچے کی تنہا پرورش کی. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا نام تاریخ کے صفحات میں نہ صرف محفوظ کیا بلکہ ان کی گئی صحیح کو ہمارے لیے ایسا جاری عبادت بنا دیا کہ اس کے بغیر اب ہمارا حج اور ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا. تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کی کیا قدردانی فرمائے گا. اس کے ساتھ ہی جو دوسری خاتون، جو خواتین تو خیر دین اسلام کی بے شمار ہیں، لیکن ایک اور کردار تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، وہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا. سیدہ فاطمہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی اور بہت لاڈلی، بہت پیاری. اور جب یہ بیٹی کا اور باپ کے پیار کا کبھی تصور کرے نا تو سب سے پہلے سب سے خوبصورت رشتہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ کا جو ساتھ ہے، جو کنیکشن ہے، جو لنک ہے، وہ سمجھ میں آتا. اور اس سے خوبصورت مثال اور دینے کے لیے ملتی ہی نہیں ہے کہ باپ کا بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ بعثت نبی سے 5 سال پہلے ایک روایت میں ہے کہ پیدا ہوئی، اور بعض جگہ بتایا جاتا ہے کہ 1 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے سیدہ فاطمہ کہ بچپن سے بہت ذہین، کمگو اور ایک سنجیدہ سی بچی تھی اور کھیل کود نہیں کرتی تھی. اچھا، ہاں، اماں کے ساتھ لگی بیٹھی رہتی تھی. اور ایک دفعہ بڑا پیارا سا واقعہ ہے کہ کہیں حضرت ختیجہ کے رشتہ داروں میں کچھ شادی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت فاطمہ کے لیے کچھ لباس اور زیورات، جیسا کہ ہر ماں کہتی کہ اس کی بیٹی کو پہنایا جائے، بچی بھی تھی، انہوں نے وہ نہیں پہنے شادی میں اور اپنی سادگی کے ساتھ وہ شادی میں شریک ہوئی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مزاج کے اندر بہت سادگی تھی اور نمائش اور یہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھیں. اور ایک دفعہ ایسے سوال کرتی ہیں حضرت ختیجہ سے اور اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس طرح ان کی ذہانت کا نہ صرف پتہ چلتا بلکہ اکثر حیران کر دیتی. ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے سوال کرنے لگی، اماں جان، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی چیزوں سے، ہمیں اپنی قدرتوں سے نظر آتے ہیں، ہر وقت اللہ کی قدرتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، ہم خود اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ ایک بڑا ایک بچی کی طرف سے، ہاں، اور مجھے لگتا ہے یہ سوال ابھی بھی جاری ہے، بچے ابھی بھی پوچھتے ہیں. تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نظر آئیں گے. ایک بچے کا خوبصورت سوال، ایک بہت سوچ اور فکر لیے ہوئے، اور ایک ماں کا خوبصورت جواب کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنا دیدار کروائیں گے. سیدہ فاطمہ کا یہ کردار بھی ہے کہ جب رسول اللہ دعوت دین دینے میں ستائے جا رہے تھے، تکالیف آ رہی تھیں، تو اس وقت حضرت فاطمہ اپنے باپ کی حالت زار دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہوتی، اشکبار رہتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دینے کی کوشش کرتی. پھر رسول اللہ ان کو جواباً تسلی دیتے کہ میری بیٹی، میری بچی، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑے گا. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے عزیز کون ہے، سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ فاطمہ مجھے بہت عزیز ہے. کتنا پیارا جواب تھا. اور سیدہ کی زندگی کو دیکھیں تو پھر رسول خدا کو حضرت علی سے بہت پیار تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہ صرف یہ کہ آپ کی فیملی کے تھے بلکہ پھر آپ کے داماد بنے. اور کہا جاتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ 15 سال کی عمر میں یا 18 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے. بہت سادگی کی شادی تھی، بہت پیاری شادی تھی، رسول اللہ کی خود سے بھی خواہش تھی. اور بتایا جاتا ہے، حضرت اسما بتاتی ہیں کہ ایک بہت سادہ سی تقریب نکاح تھی جس میں صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، اور گوشت، پنیر اور جو کے نان کا ولیمہ تھا، اور یہ اس دور کا سب سے اچھا ولیمہ تھا. اور سیدہ فاطمہ کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی عادات، ان کی
کوالٹیز، ان کی خصوصیات اور ان کی چال ڈھال، ایون ان کی گفتگو جو تھی نا بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت تھی، ان کے جیسے تھی، آپ کی شخصیت کا نمونہ تھی. اور سیدہ فاطمہ میں کچھ ایسی کوالٹیز تھیں کہ جن کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ صابر تھیں، قناعت پسند تھیں، گھر کا کام سارا خود کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش خود کرتی تھیں. شوہر کی نہایت وفادار تھیں، بہت خدمت گزار اور بہت محبت کرنے والی اور خیرخواہ بھی تھیں، اور انفاق بہت کرنے والی تھیں. اور ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، بہت مشہور ہے، پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک دفعہ 3 دن کی فاقے سے تھے اور سائل آیا اور وہ سارا کھانا پینا حوالے کیا، کبھی بھی سوال کرنے والے کو خالی نہیں لوٹایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے، اور سیدہ فاطمہ توکل کی اور قناعت کی اور اطاعت کی اعلیٰ مثال تھیں. ایک مرتبہ یوں ہی بات کرتے کرتے، ضرورت نہیں تھی مجھے نہیں لگتا رسول اللہ کو، لیکن یہ چونکہ ہمارے لیے تھا، کیونکہ ان کردار نے، ان چیزوں نے، اس ہسٹری نے ہمارے لیے محفوظ ہونا تھا. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیدہ فاطمہ سے کہ اے بیٹی، مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، پہچان عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اولاد سے محبت کرے. سبحان اللہ، پریکٹیکل پوائنٹ دیا. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے، حیا کرنے والی ہو، اور اپنی زینت کو چھپائے، اور نہ کسی کو خود دیکھے کسی غیر کو، اور نہ کوئی غیر اس کو دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے. یہ تھا ایک با حیا اور با کردار ایک مسلمان عورت کا جواب اور کردار، اور ہمارے لیے اس کے اندر سے نچوڑ اور نکالنے والی چیزیں یہی ہیں. اور آج کل کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ضرورت انہی چیزوں کی ہے اس دور میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. سیدہ فاطمہ نے بہت تھوڑی عمر پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ صرف 6 مہینے بعد آپ کے بعد وہ اس دنیا میں رہیں، کیونکہ بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بہت غمگین رہا کرتی تھیں، اور صرف 29 سال 29 ایئرس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. اور یہ 3 رمضان المبارک اور 11 ہجری کا واقعہ ہے. اور ایک ان کی جو بات جو بہت زیادہ قابل ذکر ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی حیا اور اپنے پردے کی اس طرح فکر میں رہتی تھی. اکثر پوچھتی کہ کوئی ایسا چیز ہو کہ جیسے اگر میرا جنازہ اٹھایا جائے تو مجھے کوئی دیکھے نہ، یا میں کہیں ظاہر نہ ہو جاؤں. تو حضرت اسماء بنت امیس جو تھی وہ رہتی تھی، حبشہ میں گئی تھی جب ہجرت کر کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ حبشہ میں ایک ایسا طریقہ کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ مطلب اٹھانے کے لیے چارپائی ہوتی ہے یا وہ طریقہ ہوتا ہے، اس پہ کچھ درخت کی یا کھجور کی طرح ٹہنیاں رکھ دی جاتی ہیں کہ وہ مطلب ایک ایسا چیز بن جاتی ہے کہ وہاں نمایاں نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہی وصیت فرمائی تھی کہ ایک تو میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، اور دوسرا میرے جنازے کو اس طرح سے کور کیا جائے کہ کسی کو نظر نہ آئے. اور یہی ساری چیز تھی، اور یہ تھی کہ میرے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. سیدہ فاطمہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور خاتون جنت آپ ہی کو کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب ایک باپ کا پیار جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اگر کسی نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ہاں، اور کسی نے فاطمہ کو غصہ دلایا تو سمجھو کہ مجھے غصہ دلایا. تو سیدہ فاطمہ ایک بہت ایک زندہ کردار ہیں. بہرحال آپ کی شخصیت بہت زیادہ پڑھنے والی ہے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اسی طرح چیزیں تو بہت ہیں تاریخ اسلام میں. ایک جو میرا ایک کردار ہے فیورٹ، مجھے پتہ نہیں اس کردار سے کیوں جب بھی میں ان کا ذکر کرتی ہوں اور میں بہت جگہوں پہ ان کا تعارف کرواتی ہوں، یہ ایک چونکا دینے والی خاتون ہے، نصیبہ ان کا نام تھا. اور بیعت عقبہ میں یہ حاضر ہوئی تھی، مکہ میں گئی تھی، وہاں پہ بیعت میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. اور جو سب سے زیادہ ان کے لیے ایک نمایاں تعارف ہے نا، وہ ہے غزوہ احد. غزوہ احد میں انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ شرکت کی تھی، زید بن عاصم ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بیعت رضوان میں بھی بعد میں شریک ہوئی. ان کی خصوصیت کیا ہے کہ ان خاتون نے ایک بے مثال جان بازی اور بے مثال ایک ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ جب غزوہ احد میں جب بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے، مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے پہاڑ پہ لے جایا گیا، اور وہ ایک بڑا ایک عجیب قسم کا ماحول تھا. اس وقت ام عمارہ، ان کی کنیت ام عمارہ تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، تو نصیبہ بنت کعب ان کا نام تھا، اور رسول اللہ کے ننیالی خاندان سے بھی ان کا رشتہ تھا، تعلق تھا.
اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ دن اور وہ جو وقت تھا نا، جو ایک احد کے میدان میں اور احد کے پہاڑ پہ ایک بہت شدید وقت تھا، یعنی بڑے بڑے اس وقت لوگوں کے ایک قدم اکھڑ گئے تھے صحابہ کرام کے، لیکن ان خاتون نے رسول اللہ کے سامنے ڈھال لے کے اور بالکل ایک پوری دیوار بن کے کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے بہت سارے زخم اس میں برداشت کیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ سے بے انتہا محبت تھی. یہ ان کا سرمایہ افتخار ہے کہ والہانہ کی. سچ میں ان کے بارے میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے خود ایک عجیب سی کیفیت میری بن جاتی ہے کہ کیا کردار، کیا خاتون کہ نہ صرف رسول اللہ سے محبت کی اور وہ محبت لے کے گھر میں بیٹھی نہیں جیسے کہ آج کل کا عشق رسول ہے، بلکہ اس کو شو کیا، اس کو دکھایا، اپنی محبت کو رسول اللہ کے سامنے دکھایا، اور ہر وقت دین حق کے لیے تیار رہتے تھیں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، اور اپنی جان مال اولاد کو انہوں نے نہیں دیکھا. اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے اس جذبہ اخلاص پہ فخر کیا کرتے تھے. ام عمارہ ان کی کنیت تھی، اور ایسی بے مثال اس نے شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ خاتون احد کے نام سے یہ بعد میں مشہور ان کو. اور رسول اللہ کے سامنے یہ کھڑی رہیں اور تیل اور تلوار کے یہ وار روکتی رہیں. اسی دوران ان کے بیٹے عبداللہ زخمی ہو کر ان کے پاس پہنچے تو ام عمارہ نے خود ان کے زخم باندھا اور ان کو واپس میدان جنگ میں بھیج دیا. میں سوچتی ہوں کہ اگر میرا کوئی بچہ اس طرح سے ذرا سی کوئی چوٹ لیے میرے سامنے آئے تو میرے لاڈ کے اور میرے پیار کے کیا خواتین تھیں دین اسلام کے لیے. سچ میں فخر کرنا چاہیے اسلام کو ایسی خواتین کے اوپر. انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا میدان میں اور کہا کہ جاؤ، اور جب تک دم میں دم ہے تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا نہیں، بیٹھنا نہیں. اور جب رسول اللہ زخمی ہوئے، اور احد کا یہ بھی ایک دل خراش واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون آلود ہوا، تو میں ہمارا بہت بے چین ہوئی. اور اس بے چینی میں انہوں نے وار کیے بڑھ بڑھ کے دشمن پہ، اور اسی میں ان کے کندھے پر تلوار کا زخم، شدید زخم آیا اور اسے بے تحاشا خون بہا. اور اس وقت حضرت ام عمارہ نے کیا عرض کیا، سچ میں مجھے یہ جملہ مجھے بہت بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. سچ میں ایسا انہوں نے کیا. پھر یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خشوع سے یعنی کہ بہت توجہ سے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. ام عمارہ کی کیا خصوصیات ہیں، ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں ان کی شخصیت میں سے تھوڑی سی چیزیں، ورنہ تو ان کا بہت ایک لمبا ٹاپک ہے. سب سے بڑی ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ سے محبت کو اپنی زندگی کا ایک مرکز بنا لیا تھا. والہانہ محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب راہ حق پر قدم رکھا تو پھر کبھی بھی ذرا برابر یہ کمزوری نہیں دکھائی، کسی چیز کو عذر نہیں بنایا، بلکہ ہر جگہ ہر میدان میں یہ شریک رہیں، صف اول رہیں. ایک بہادر ماں کے روپ میں سامنے آئیں کہ اپنی اولاد کو اسلام کی سربلندی پر قربان ہونا سکھا دیا، تربیت کر دی. اس کے بعد حب رسول میں جنت میں ساتھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور زخموں کی پرواہ نہیں کی کہ میں عورت ہوں، میں کمزور ہوں، میں ویک ہوں. دین اسلام کے لیے بے مثال ان کی یہ قربانی ہے کہ انہوں نے جنگ یمامہ میں بھی حصہ لیا اور ان کا ایک ہاتھ ضائع ہوا، لیکن یہ اپنی استقامت اور بلند مرتبت پر فائز ہوئیں. اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی ہوں. واقعی میں یہ کردار ایسے ہیں کہ ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ مسز تحسین فاروق، آپ نے بہت خوب روشنی ڈالی اس پروگرام میں دین اسلام میں خواتین کے کردار پر، اور بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ سامعین کرام اس سے اجازت چاہتے ہیں. پروگرام دین اسلام میں خواتین کے کردار سے اگلے حلقے ایک نئے کردار کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ریڈیو کویت کی اردو سیاست سے ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام دین اسلام میں خواتین کا کردار. جمال الوجود بذكر الإله